السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم سب سے پہلے گفتگو کا آغاز جب کریں گے تو بات کریں گے جو ملک کے مختلف شہروں میں عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے لوگ نکلے ہیں۔ عمران خان صاحب کا گوجرانوالہ شہر میں جلسہ، اور یہ گزشتہ 5 ماہ میں دوسرا جلسہ ہے جو گوجرانوالہ شہر میں عمران خان صاحب کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ یہ جو ابھی ایک سیریز تھی جلسوں کی، اس میں یہ آخری جلسہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آگے کا لائحہ عمل کیا ہے۔ 22 ستمبر کی تاریخ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اس تاریخ کا اعلان کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ تب عمران خان صاحب پہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عمران خان صاحب نے گزشتہ روز ایک انٹرویو میں یہ بات کہی کہ مجھے نااہل کر کے الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ -1 کی بات ہو رہی ہے۔ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ جو خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر مجھے جیل بھیجا جائے گا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ پہلے جب انہوں نے کہا تھا بطور وزیر اعظم کہ اگر میری حکومت گرائی گی تو میں خطرناک ہو جاؤں گا، تو وہ تو خیر ہم نے دیکھا گزشتہ 5 ماہ میں کہ عملاً ہمیں ایسا ہوتا ہوا نظر آیا اور ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ جب کسی کی مقبولیت میں اس طرح سے اضافہ ہو تو وہ مخالفین کے لیے ایک خطرے کی علامت ہی ہوتی ہے۔ اور عمران خان صاحب کو کیا جیل بھیجنے کا بھی پلان ہے یا صرف نااہل ہونے تک ہی معاملہ تھم جائے گا، وہیں پر جا کر بات رکے گی؟ پاکستان تحریک انصاف اب تک کوششیں بھرپور کر چکی ہے، لیکن اسمبلیاں تحلیل اور جنرل الیکشنز کی طرف معاملہ جاتا ہوا فی الوقت نظر نہیں آ رہا ہے۔ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، وہاں پر بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے خود چشتیاں کے جلسے میں یہ کہا کہ پنجاب میں حکومت گرانے کی ایک اور کوشش کی جا رہی ہے، تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اراکین پنجاب اسمبلی کی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں۔ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی انہوں نے بات کی۔ ان تمام معاملات کو لے کے آج کے پروگرام میں ہم ڈسکشن کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ، لیکن گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک مختصر وقفہ۔ ملاقات ہوگی وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار نسیم صدیقی صاحب۔ آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا پاکستان مسلم لیگ نواز سے سینیٹر رانا مقبول صاحب نے، آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ۔ اور پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے لال چند ملی صاحب نے، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے رانا مقبول صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ جناب، عمران خان صاحب کا کیا واقعی خوف ہے، اور یہ خوف اس حد تک طاری ہو چکا ہے کہ بائی الیکشنز بھی ملتوی ہوئے اور پھر جنرل الیکشنز یا نئے مینڈیٹ کے ساتھ آنے کے لیے جو بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ جنرل الیکشنز کروائیں، شاید اس سے ہو سکتا ہے ملک کی معیشت بھی سٹیبل ہو جائے، کیونکہ ابھی تو بہت ہی انسرٹن ہے سچویشن، پچھلے 5 مہینے سے یہی ہے، تو ان کا خوف ہے پی ایم ایل این پر اور اتحادیوں پر، جس کی وجہ سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ نہیں، یہ فیصلے کوئی پی ایم ایل این کر رہی ہے الیکشن کو ملتوی کرنے کے؟ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی نے یہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے اس کی باقاعدہ ڈیٹیلز بھی دی ہیں کہ کیوں کیا گیا ہے۔ یار کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ لاشیں تیرتی پھر رہی ہیں اور لاکھوں جانور مر گئے ہیں اور اربوں خربوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگ گھروں سے اجڑ گئے ہیں۔ اس کے بعد اب جہاں جہاں پانی نیچے جا رہا ہے وہاں وہاں ہوائیں پھوٹ پڑی ہیں۔ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری وہ آئے ہوئے ہیں، وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں اقوام متحدہ کے۔ میرا مطلب جو کرائسس ہے ملک میں، اس میں جو الیکشن بھی ہو جائے گا، ہونا ہے الیکشن فائنلی، تو اس میں کوئی خوف کی بات کون سی ہے؟ کیا جو اس نے کہا ہے کہ رینجرز اور آرمی اور سب لوگ مصروف ہیں، کس جگہ پہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں جب سے بیشتر جو کانسٹیٹوئنسی ہیں وہ ڈوبی ہوئی ہیں؟ اس لیے کچھ خدا کا خوف کھانا چاہیے۔ صرف پروپیگنڈا پہ اور پلینگ ٹو دا گیلریز کے فلسفے کے اوپر کام نہیں کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ان کی پاپولیرٹی ڈیوریبلٹی ہے اس میں تو پتہ چل جائے گا جب آئے گا۔ ابھی یہ جو 2 الیکشن ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ بینک کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ ابھی یہ 20 کانسٹیٹوئنسیز کا الیکشن ہوا ہے جس سے ان کی ہوا بھری ہے بہت زیادہ۔ پبلک کا اس طرح اکٹھے ہو جانا اور بات ہوتی ہے، الیکشن کا جو میکینزم ہے اور ہوتا ہے۔ 20 کانسٹیٹوئنسیز تھیں، انہی کی تھی ساری 20، 5 تو پھر بھی مسلم لیگ نے لے لی اور ان کا ووٹ جو ہے وہ 39% بڑا پیچھے سے پہلے سے۔ اور اگر آپ وہ جو پرمیوٹیشن اور کمبینیشن وہ نہیں کر سکے صحیح معنی جو کرنا چاہیے تھا، میں ایک مثال دیتا ہوں صرف اور بھی 5 کانسٹیٹوئنسیز ہے خوشاب کی، وہاں بھا تھا ان کا کینڈیڈیٹ پہلے، اب چونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی انہوں نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے ٹکٹ دے دیا۔ لوکل مسلم لیگ نے کہا یہ تو ہمارے خلاف مقدمے بناتے رہے، ہم نہیں ان کو ووٹ دیں گے، تو بہرحال اس کے لیے مشکل ہو گیا بھا کے لیے۔
اور یہ جو کمبینیشن نہ کوئی بنا سکے. بھا کے 41,000 جو ہے وہ ووٹ ملے پرانے مسلم لیگی کو, اور 38,000 ملے ہیں موجودہ جو پی ٹی آئی کا تھا جو مسلم لیگ میں آیا تھا. 47,000 ووٹ ملے ہیں اس کو جو پی ٹی آئی کا تھا, یعنی 79,000 ووٹ جو ہیں وہ مسلم لیگ کے تھے وہاں. ٹھیک ہے, اگر یہ ایسے بڑا انقلاب لے رہے ہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے پی ایم ایل این اور اتحادیوں کو. نہیں, میں کہتا ہوں ضمانت ضبط کیوں نہیں ہوئی؟ جب اگر کوئی اسٹیمپیڈ تھی, پاپولرٹی کا طوفان تھا, تو بھٹو کا ہوا تھا نا 70 میں الیکشن, بڑے بڑے برج الٹ گئے تھے اور ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئی تھی. یہ اپنی 20 کانسٹیٹوئنسیز میں سے 5 دیے بیٹھے اپنے ہاتھ سے. میں نے کہا انالیسس کو خدا لال چند صاحب کی طرف جاتا ہوں. جی لال چند صاحب, یہ ڈفلی بجانے سے, ڈفلی اور ڈھول بجانے سے کام نہیں چلے گا. جب میدان لگے گا تو پتہ چل جائے گا. لال چند صاحب کچھ ہی دیر پہلے 16 میں سے 14 کانسٹیٹوئنسی ہار کے بیٹھ گئے تھے. اس لیے بہت زیادہ یہ بہت زیادہ اس پہ پروپیگنڈے پہ بلیو کرتے ہیں, ایگزیجریٹ کرتے ہیں, اوور ایگزیجریٹ کرتے ہیں, ایگزیجریٹ بہت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لال چند صاحب, آپ کی پارٹی کے NA-246 میں کیا ہوا؟ پہلے استعفیٰ, پھر وہاں پر کاغذات نامزدگی جمع بھی ہوئے, پھر اس کے بعد ان سے کہا گیا ہے کہ جی آپ جا کر دوبارہ سے اسمبلی میں بیٹھیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ شکریہ علی ممتاز. سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں, یہ جو حکومت ہے موجودہ امپورٹڈ حکومت جس کنسپریسی کے تھرو وجود میں آئی, ان حکمرانوں کا خیال تھا کہ عمران خان کو ہم مائنس کر لیں گے, عمران خان کو جو ہے وہ غیر پاپولر ہو جائیں گے, عمران خان آگے پولیٹکس نہیں کر سکیں گے. تو ان کو منہ کی کھانی پڑ گئی ہے. اور جس طرح پہلے دیکھیں ڈے 1 سے اپریل سے جس طرح عوام نے نکلنا شروع کیا, جس طرح جلسوں میں آنا شروع کیا, یہ بہت ہی نون لیگ والے ڈیٹائی سے جو دل میں آئے کہہ دیتے, لیکن ان کو 20 سیٹوں پہ جو شکست ہوئی ہے وہ انتہائی شرمناک ہوئی ہے. اور یہ ساری 13 پولیٹیکل پارٹیز اس دفعہ مل کے لڑی, لیکن اور 122 کے ساتھ لڑی. 20 پہ نہیں ہوئی ہے, 5 تو دے دی ہے مسلم لیگ نے لے لی ہے, تو کیسے 20 پہ کیسے شکست ہو گئی؟ رانا صاحب پروپرائٹی ڈیمانڈز کہ آپ میری بات سن لیں سر. جی لال صاحب, میری بات نہیں میں تو سن رہا ہوں, بڑی عزت سے آپ کی میں بات سن رہا ہوں, لیکن میں تھوڑا سا کریکشن کر رہا ہوں کہ فگر اس میں یہ بڑے خود ہی کہہ رہے تھے ریفرنڈم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. جب شکست ہو گئی تو ان کو اب شکست میں سے یہ کامیابی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہیں, وہ ان کا رائٹ ہے. اس کے بعد آپ نے کراچی میں اب ریسنٹ الیکشن ہوا, آپ نے دیکھا محمود مولوی صاحب ہمارے جو ایم این اے تھے وہ انہوں نے بڑی مارجن سے ان سے الیکشن جیت لیا ہے اور ان کو شکست ہوئی ہے. پھر انہوں نے اس سارے ماحول میں دیکھا کہ ان کی کوئی بن نہیں رہی ہے, تو لوکل گورنمنٹ الیکشن تھے کراچی اور حیدرآباد میں, انہوں نے وہ پوسٹ پون کر دیے. الیکشن کمیشن ان کا اعلی کار بنا ہوا ہے. اس کے بعد یہ 9 جو الیکشنز انہوں نے اب جو کیے ہیں سارے ضمنی انتخابات قومی اسمبلی کے جو سسپینڈ انہوں نے کیے, ملتوی کر دیے ہیں, وہاں پہ کہیں سیلاب نہیں آیا ہوا ہے. جہاں تک یہ سیلاب کی بات کر رہے ہیں تو میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے. لاشیں جو ہے وہ تیر رہی ہیں, بچے بھوک سے مر رہے ہیں, اور وہ کئی جو ایکڑوں پہ سیلاب آیا ہوا ہے, ہزاروں ملینز آف ایکرز پہ کئی کروڑوں لوگ جو ہے بے گھر ہوئے ہیں. لیکن ان کو ایک ہی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح عمران خان کو مائنس کرنا ہے, تو یہ اسی راہ پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن لال چند صاحب, ان کی طرف سے کوئی ایک ایسا کام بتائیے کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ حکومت لگی ہوئی ہے -1 کرنے پر. جیسے کہ ابھی کہہ رہے تھے سینیٹر صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیے یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے نا کہ الیکشنز کو پوسٹ پون کرنا ہے. پھر عمران خان صاحب کی جو تقریر تھی جس پر جو ہے وہ توہین عدالت کا کیس بنایا گیا ہے, وہ بھی عمران خان صاحب کی تقریر تھی. وہ پی ڈی ایم نے تو نہیں کہا تھا کہ تقریر کریں. چلے ایک کنٹمپٹ کا کیس ہے نا, دہشت گردی کا کیس کس نے بنایا؟ خان صاحب پہ اس خطاب کے بنیاد پر. ان کے سارے ایم این ایز جو ہیں وہ فارن فنڈنگ کیس میں جا کے وہاں پہ کھڑے ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن میں, کیونکہ الیکشن کمیشن تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تکڑا اور فری اور فل فیوریبل ریلیف دے گا. ان کے سارے ایم این ایز وہاں کھڑے ہو گئے ہیں. تو ان کا سارا فوکس عمران خان ہے, ان کو عمران خان کا فوبیا ہے, یہ عمران خان سے ڈر گئے ہیں, گھبرا گئے ہیں, اس لیے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. پہلے لوکل باڈیز کراچی سے بھاگے, حیدرآباد سے بھاگے, اب پورے پاکستان سے. اچھا, میں لال چند صاحب یہ NA-246 والا جو سوال پوچھا تھا اس کے میں دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس. میں نسیم صدیقی صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, آپ کو کیا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ کیا سب سے پہلے تو یہ کہ جو -1 کی بات ہو رہی ہے, کیا یہ -1 عملاً ہو سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بہت شکریہ.
آپ دیکھیں کہ -1 کی سٹوری آج کی سٹوری نہیں ہے. پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو کو کوشش کی گئی کہ ان کو ہٹا دیا جائے اور پھر ان کو روکا بھی گیا اور مخدوم امین فہیم کو جو ہے ان کی جگہ لایا گیا. جب نواز شریف کا دور تھا اس وقت بھی -1. یہ ایسی چیزیں ملک کو نقصان پہنچا رہی ہیں, فائدہ کوئی نہیں پہنچا رہی. پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے شروع ہوا معاملہ. بالکل ان کو -1 کیا, لیکن کیا ہوا, ان کی پارٹی میں کتنے بڑے بڑے اسٹال وارڈز تھے, جتوئی صاحب تھے, پیرزادہ صاحب تھے, کھر تھے. کیا ہوا, جو -1 نہیں ہوتا, جس کی پاپولیرٹی ہوتی ہے اس کی پاپولیرٹی ہوتی ہے. آپ نے کتنی کوشش کی نواز شریف کو مائنس کرنے کی, لیکن آپ نے پچھلے دنوں دیکھا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کس طرح انہیں ووٹ پڑے. انہوں نے کوشش کس کی تھی ضمنی بس کوشش جو کرتے ہیں وہ اس کی طرف اشارہ ہی کیا جا سکتا ہے, نہیں تو میرا اور آپ کا پروگرام میں بیٹھنا ختم ہو جائے گا. اچھا رانا صاحب نے جس طرح بات کی, اچھا بات یہ جو آپ نے بات کر رہے ہیں نا کہ یہ جو 20 سیٹوں پہ بات ہوئی ہے, یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. دیکھیں, یا تو آپ مان جائیں کہ 20 سیٹیں ان کی تھیں, آپ تو ساری وقت پی ڈی ایم اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہتی رہی کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے اور یہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا, ان کو لایا گیا, یہ ساری سیٹیں ہماری تھیں. تو بھائی اگر آپ کی سیٹیں تھیں تو پھر آپ جیت لیتے. ضمنی انتخابات میں مان جانا چاہیے, حقیقت سے انکار نہیں کرنا چاہیے. مطلب بلی کو آتے دیکھ کے کبوتر کو آ کے بند نہیں کرنی چاہیے. یہاں پہ نون لیگ کو بڑی بری طرح شکست ہوئی ہے. اس کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں ان کا لیڈر ان کے اندر موجود نہیں ہے. نواز شریف صاحب ہمیشہ بہت پاپولر لیڈر رہے پنجاب کے اندر, شاید آج بھی ہوں, لیکن جب موجود نہیں ہوتے تو اس وقت حالات مختلف ہو جاتے ہیں. پی ٹی آئی نے بڑے اچھے انداز میں یہ 15 سیٹیں جیتی, 2 سیٹوں کے اوپر ان کے تحفظات ہیں. تو یہ اگر نون لیگ اس بات کو مان جائے تو شاید آنے والے الیکشنوں میں وہ بہتر کارکردگی دکھا سکے کہ جو لیکونس تھے ان کو دور کیا جائے. اب میں آپ کو بلکہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی تھے بیچ میں, بالکل انڈیپینڈنٹ 2018 میں جیتے تھے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس. اچھا پھر میں بتاؤں آپ کو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں بھی بیرون ممالک کے دورے پہ تھا, 99% جو اوورسیز ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اور جو پرسوں ملتان کے جلسے میں عمران خان نے بات کی کہ جو والدین ہیں وہ جو والد صاحب باہر سے آتے ہیں تو گھر میں جو عورتیں ہیں یہ بیگمات ہیں اور بچے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. میں بھی کل لاہور آیا, میرے چھوٹے بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی جان یہ آپ دیکھیں, سمت کو میں نے بولا کہ تم نے نون لیگ کو ووٹ دینا, تو اس نے کہا بابا آپ نے جو کہنا مجھے کہہ لیں, جو کروانا کروا لیں, ووٹ میں پی ٹی آئی کو دوں گا. پھر میرے چھوٹے بھائی نے اس سے کہا بیٹا تمہارا خیال میں رکھتا ہوں, تمہاری فیسیں میں پے کرتا ہوں, عمران خان نے تمہارے لیے کیا کیا ہے. اس نے جھٹ بولا کہ بابا اس نے ہمیں شعور دیا ہے. تو یہ ان چیزوں سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اگر آپ سڑک پہ نکل جائیں, نون لیگ پاپولر تھی اس میں کوئی شک نہیں, اب نون لیگ پاپولر نہیں ہے. آپ جلسے جلوس کر کے دیکھیں, ابھی جو 9 ضمنی انتخابات ہونے تھے اس کے اوپر کیا کرتے. اگر عمران خان نے 9 حلقوں سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے تو جناب یہ پی ڈی ایم کے جو مشہور لیڈر ہیں کراچی سے بلاول صاحب جمع کراتے, لاہور سے شہباز شریف, پتہ چل جاتا کس کی پاپولیرٹی ہے. یہ خائف ہے پاپولیرٹی سے. میں ابھی لندن میں تھا, نواز شریف صاحب بھی چاہ رہے تھے کہ جلد از جلد الیکشن ہو جائے, کیونکہ جتنا ملبہ ہے وہ پی ڈی ایم کے بجائے نون لیگ پہ گر رہا ہے. مہنگائی کا ہے, جو بھی نفرتیں ہیں وہ ان کے خلاف ہو رہی ہیں. تو اس وقت ماحول ایسا ہے کہ میرے خیال سے دونوں میرے پارٹیسپینٹس جو محترم ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت جس طرح سیلاب کی وجہ سے حالات خراب ہیں تو یہ اس وقت تجربہ گاہ پاکستان کو نہیں بنانا چاہیے. اب جیسے کہ سنا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو پھر تبدیل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. بھائی اگر یہ کر رہے ہیں پنجاب میں نہیں کرنے دو, اگر آپ مرکز میں بیٹھے آپ مرکز میں بیٹھے رہے, اور جب وقت آئے گا تو الیکشن بھی ہو جائے گا. اس وقت واقعی صحیح بات ہے کہ سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں کوئی آپ اور ایڈونچر نہیں کرتے, لیکن جن کو ٹریننگ ہی ایڈونچر کی دی گئی ہو, جنہوں نے ساری عمر ایڈونچر ہی کیا ہو, وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ ایڈونچر کے لیے نکلتے رہتے ہیں. نسیم صدیقی صاحب, ایک اہم جو معاملہ ہے جس پر سب کی بات ہے, ہوتی بھی رہتی ہے, توجہ بھی ہے, سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے, وہ ہے آرمی چیف کی تقرری. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری الیکشنز کے بعد ہونی چاہیے اور جو بھی مینڈیٹ لے کے گورنمنٹ آئے وہ تقرری کرے, یا کوئی فرق نہیں پڑتا جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہی کر دے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آرمی کا ڈسپلن ہے, جو ان کے معاملات ہوتے ہیں وہ بڑے سوئفٹلی جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. میرے خیال سے یہ کوئی اتنی زیادہ میڈیا پہ ڈسکس کرنے والی یا اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک ان کا نارمل پروسیس ہے. آرمی کے اندر سے آپ نے دیکھا ہے کہ جب کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے یا ان کی اپنی پروموشنز ہوتی ہیں, بریگیڈیئر سے میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل, بڑی سموتھلی ہو رہی ہے. بڑا سموتھ معاملہ ہے, لیکن یہاں پر یہ سارا معاملہ چلا جاتا ہے پھر پرائم منسٹر کے پاس نا, ان کے پاس سمری جائے گی ناموں کی, ان میں سے وہ پک اینڈ چوز کریں گے. دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ کوئی نیب چیئرمین کی تعیناتی نہیں ہے,
یہ کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی تعیناتی نہیں ہے کہ آپ نے جس کو مرضی کسی اپنے سسر کو بنا دیا, داماد کو بنا دیا, کسی جاننے والے کو بنا دیا. یہ آرمی چیف کی تعیناتی ہے. جن کے بھی نام آئیں گے دے آر ٹرو پروفیشنلز. وہ پی ایم اے کاکول سے ایز اے کیڈٹ نکلتے ہیں, ساری عمر محنت کر کے پروموشنز لے کے, کبھی خندقوں میں بیٹھے ہیں, کبھی محاذوں پہ بیٹھے ہیں, کبھی یہاں سے گولی گزر گئی, کبھی یہاں سے گولی گزر گئی, اور شہادت کے رتبے کے لیے یہ لوگ ترستے ہیں, تڑپتے ہیں. آپ نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب نے شہادت جو ہے اس کو اپنے گلے لگایا. تو یہ جو اپنی اپوائنٹمنٹ ہوگی یہ ایکولی گڈ ہے. جن 5 کے نام دیے جائیں گے وہ ایکولی گڈ ہوں گے. اس میں سے آپ کسی کو بھی پک اینڈ چوز کر لیں گے. اس کو جو ہے وہ کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے. جو بھی آئے گا محب وطن ہوگا, جو بھی آئے گا محب وطن ہوگا, اور اس کے لیے پاکستان فرسٹ ہوگا. وہ کسی پولیٹیشین یا کسی وزیر اعظم یا کسی جماعت کی حمایت نہیں کرے گا, وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے کام کرے گا. اور اس سے پہلے بھی ماضی میں ہو چکا ہے کہ جب کبھی کوئی اپنی مرضی سے اس طریقے سے لا کر, یا جس کو لگ رہا تھا کہ جی یہ ہمارے لیے ٹھیک ہے, وہ لائے بھی گئے, تو پھر کیا ہوا. جنرل مشرف کی سب سے رانا صاحب, جنرل مشرف آپ کے لیے تو یقیناً آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گے نا آپ کی پارٹی کو. ضیاء الحق صاحب کو بھی لے کے آئے تھے بھٹو صاحب. لے کر آئے. تو ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس لوٹ کے آئیں گے, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آفٹر بریک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. رانا صاحب, کیا آپ بطور سیاستدان سمجھتے ہیں کہ یہ جو نااہلی یا -1 والا معاملہ ہے اس کو اب ختم ہو جانا چاہیے, یا ایون حتیٰ کہ یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اس میں بھی ترامیم, آئینی ترامیم ہونی چاہیے تاکہ اس معاملے کو بھی ختم کر دیا جائے؟ نسیم صدیقی صاحب سے میں پوچھوں گا جب ان کی طرف میں آؤں گا کہ برطانیہ میں بھی اس کو اور یورپ میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے. ہمارا جو یہاں کا لا ہے اٹس بیسڈ آن برٹش لا, تو آپ سمجھتے ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے؟ ہاں بالکل, اس کو ضرور ختم ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ جن کے اوپر یہ خنجر چل چکا ہے وہ تو چیخو پکار کر رہے ہیں نا کہ اب کسی اور کی باری آئی تو ہم یہ اب کریں گے. اصولی طور پہ تو اس نہیں ہونے چاہیے, لیکن ضروری یہ بھی ہے کہ پولیٹیشین بھی اپنی جو ہے ذمہ داری کا ثبوت دے, جو ڈکشن استعمال کرے وہ بیلنس ہو, اپنی تقریر تیار کی ہوئی ہو. گالیاں تک تو دیتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو گھروں میں بیٹھی لیڈیز بھی نہیں سن سکتی ہیں, گھروں لیڈیز کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سنا جا سکتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں نمبر 1 پولیٹیشین ہے, اگر وہ یہ کہے پبلک میں کہ آپ میرا نام لیتی ہیں, آپ کا خاوند میرے ساتھ ناراض نہ ہو جائے, یہ ٹریننگ ہے, یہ استادوں نے سکھایا ہے, یہ تہذیب و تمدن ہے. اگر پولیٹیشین کا یہ لیول ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس لیے یہ سبھی کو اپنے احساس ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے. جو دنیا کے بڑے اسٹیٹسمین ہوئے ہیں انہوں نے اپنی تقریریں تیار کی ہیں اور پھر ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے. یہ گالی, دشنام ترازی اور تانا ترازی اور یہ کینہ پروری یہ پولیٹیشین کا شیوا نہیں ہے. تو اس لیے یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی کوئی قطر لگنی چاہیے, کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بننا چاہیے, کوئی سمجھانے بجھانے کے لیے کہ کیسے تقریر کیسے کی جاتی ہے. ایسے نہیں جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا, اور بغیر سوچے, بغیر سمجھے, بغیر تصدیق کیے, اور پھر الفاظ ایسے استعمال کیے جو آپ کو پتا گھاؤ ڈالتے ہیں, پر اس کا زخم منتقل نہیں ہوتا الفاظ کا. شاید کہتے ہیں -1 والے فارمولے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کو ختم ہونا چاہیے, یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو آپ نکال پائے؟ دیکھو -1 جو ہے نا, ابھی صدیقی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی ایسی موو ہوئی نہیں. اب جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے فورن فنڈنگ پہ, اور پھر جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹس کو ڈسکلوز نہیں کیا, کنسیل کیا, اور پھر فلانا توشہ خانہ, یہ وہ حکومت نے تو ابھی تک ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے کہیں کوئی موو نہیں کیا. تو اٹارنی جنرل جب عدالت میں پیش ہوئے تھے تو وہ بھی منین ملک صاحب کی طرح اور مخدوم علی خان صاحب کی طرح وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ جی معاف کر دیا جائے عمران خان صاحب کو, اور عدالت بڑے پن کا مظاہرہ کرے جیسے منیر ملک صاحب نے کہا. وہ نہیں, عدالت کے بڑے پن کی بات نہیں ہے. ساری کورٹوں کا ایک سٹرکچر ہے. اگر آپ لیڈی جج کے لیے یہ الفاظ استعمال کریں جو کہ کیے گئے ہیں, جس کے اوپر جج خفا ہوئے ہیں اتنا زیادہ, تو اگر سر کسی لوور کورٹ کے جج کو پکڑ کے پھینٹا لگایا جائے, مارا جائے, پیٹا جائے, چپیڑیں لگائی جائیں, وہ بھی بری بات ہے. وہ بھی بہت بڑا جرم ہے. وہ تو ٹیررزم ہے نا. آپ یہ ٹیررزم روز جو باتیں کرتے ہیں, انہوں نے نہ کوئی لا پڑھا ہے, نہ ان کو کچھ پتا ہے کہ جی میرے اوپر ہاتھ دوسرا اٹھتا, میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ درج کر دیا ہے. بابا دہشت گردی کا وہ کوئی دہشت گردی آپ کے اوپر کلیشن کوف چلانے کی نہیں ہے, نہ بم چلانے کی ہے. وہ سیکشن 6 ہے, اس کا سب سیکشن M ہے,
جس میں آپ جب کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہو اس کے خلاف آپ بات کرتے ہیں, اسے کام کرنے سے روکتے ہیں, اس کے اوپر اسے گالیاں دیتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, وہ ایک سیکشن ہے ایم. اس کے تحت جو کوئی سزائے موت نہیں ہے, 5 سال اس کی سزا ہے میکسیمم جو ہے. میں لال چند ملک صاحب کی طرف جاؤں گا. دہشت گردی کا پرچہ میرے جی میں قانون کی بات کر رہا ہوں. وہ NA-246 کا سوال میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا, ذرا پہلے اس کا رسپونڈ کر دیجئے, پھر اس کے بعد اگلی بات کریں گے. جی دیکھیں, وہ NA-246 پہ شکور شاہ صاحب گئے ہیں, ان کا ایک اپنا ایک قدم ہے, اور پارٹی نے ان کو ایک ایکسپلینیشن لیٹر دے دیا ہے. اور پر یہ کیسے ان کا یہ اپنا قدم, ایسا قدم انہوں نے کیسے اٹھا لیا, وہ واپس کیسے مڑ گئے؟ سب دیکھیں, ضمیر یہ ان کا پروریگیٹو ہے, وہ انہوں نے اپنی کیپیسٹی میں ایک فیصلہ کیا, اور پارٹی نے اس کو پارٹی وائلیشن کا جو ہے نوٹس دے دیا ہے. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں اس کی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی یا کنٹیمپٹ کے لاز کی, تو پوری دنیا میں یہ لاز تبدیل ہو گئے, جیسے آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ برطانیہ میں بھی وہ لاز چینج ہو گئے. بیسیکلی مذہب ہو یا لا ہو, وہ پہلے انٹینٹ دیکھتا ہے, ان کا مقصد کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. بیسیکلی عمران خان صاحب جو کہنا چاہ رہے تھے وہ بار بار ایکسپلین کر چکے ہیں کہ ہی مینٹ کے لیگل ایکشن وہ لیں گے اور قانونی طریقہ کار سے جو ہے فیس کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن کورٹس ان سے مطمئن نہیں, انہوں نے اپنے ورڈز بھی واپس لیے, انہوں نے اس پہ ریگریٹ بھی شو کیا, اور پرسوں انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی جو ان کو بات کرنے نہیں دی گئی. تو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انٹینٹ کا ایشو ہوتا ہے. انٹینٹ عمران خان کی ویری مچ کلیئر ہے کہ انہوں نے ہمیشہ قانون کا احترام کیا ہے, وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, وہ قانون کے احترام کی بات کرتے ہیں, وہ انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے. لال چند صاحب, یہ لانگ مارچ کی کال دینے کی جو بات ہو رہی ہے, خان صاحب نے کہا کہ ایک کال صرف مجھے دینی ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے نکلتے ہیں. ایک لانگ مارچ کی آپ کال اگر دے دیتے ہیں اور لوگ KPK سے, پنجاب سے, AJK سے, گلگت بلتستان سے لوگ آ جاتے ہیں, اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں اور اسلام آباد کا گھیراؤ کر لیتے ہیں, وہاں پر پھر ظاہری بات ہے امن و امان کی صورتحال کا مسئلہ بنے گا, لا اینڈ آرڈر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوگی. تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ آپ نے وہ 125 دن کا دھرنا دیا تھا نا, اس دھرنے کے بعد آپ کو حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. تو اب جب آپ دوبارہ آئیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح جا کر آپ مجبور کر دیں گے کہ الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں؟ دیکھیں, وہ 125 دن کے دھرنے کی بات نہ اصل انہوں نے کی کوئی بات نہیں کی. اس دنوں میں پارٹی نے بہت کچھ سیکھا, پارٹی ان دنوں میں بنی بھی. اب علی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی کو, کسی شخص کو دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے, اس کو اس کا جمہوری حق نہ دیں گے, آپ ملک میں فسطائیت کا ایک نظام قائم کر لیں گے جس میں آپ دیکھیں کہ پورا میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو میڈیا عمران خان کو رپورٹ کرتا ہے اس پہ کس طرح بین کیا جا رہا ہے, جرنلسٹ کو اٹھایا جا رہا ہے. آپ کا رائٹ ہے پیسفل اسمبلی کا, آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے کہ آپ احتجاج کریں, آپ کو احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا. 25 مئی آپ کو یاد ہوگا جہاں پہ احتجاج ہوئے تو وہاں پر جو ہے لوگوں پہ دہشت گردی کے پرچے کاٹ دیے گئے. آج کل تو یہ اس حد تک آ گئے ہیں کہ اگر پینے کے پانی کے لیے بھی کوئی مظاہرہ کرتے ہیں لوگ تو ان پہ جو ہے دہشت گردی کے پرچے کاٹ دیے جاتے ہیں. آج ہی کچھ رپورٹس آ رہی ہے کہ سندھ میں ایک بچے کی ہلاکت ہوئی ہے اس میں ریلیف کیمپ میں, اور اس کو رپورٹ کیا گیا ہے. جس نے رپورٹ کیا ہے تو اس پہ بھی پرچہ کاٹ دیا گیا ہے. تو یہ فسطائیت کی حکومت ہے. اور دیکھیں, یہ ان کا جب آپ کسی کو نگیٹیولی, کسی کو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سیلاب کیوں آتے ہیں, اس لیے آتے ہیں کہ جو پانی کے جو قدرتی بہاؤ ہیں ان کو روکا جاتا ہے تو سیلاب آ جاتے ہیں. اسی طرح اگر عوام کو آپ اس طرح سے روکنے کی کوشش کریں گے تو سیلاب آنا ہی ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ آج کل باتیں ہو رہی ہیں کہ نیوٹرل سب رول پلے کر رہے ہیں, پنڈی پلان آ رہے ہیں, سارے صحافی یہ باتیں کر رہے ہیں. بجائے جو ہم جمہوریت کو مضبوط کریں, وہ اپنا مخصوص رول پہ چلے جائے اور سب اس بات پہ متفق ہو کہ نئے الیکشنز ہو, کیونکہ اس ملک کی اب ضرورت ہے, اور تاکہ اس ملک میں ایک اسٹیبلٹی آئے, وہ خاص طور پہ معاشی بھی. ٹھیک ہے, نسیم صدیقی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر, آپ کی نظر میں کوئی پلان تیار ہوا ہے, اور اگر ہے تو یہ کون سا پلان ہے, اس کو کیا نام دیا گیا ہے, کہاں کا پلان ہے؟ پلان سے پہلے اگر آپ اجازت دیں میں 1 منٹ لوں گا. رانا مقبول صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے سیاستدانوں کی. کچھ لفظ جو آپ استعمال کر رہے ہیں استعارے کے طور پہ, اس میں بڑی محتاط ہونا چاہیے. ابھی مجھے ایک بھتیجے نے میرے سے پوچھا کہ ملکہ برطانیہ کا انتقال ہوا, میں نے ان کو کبھی زیادہ بولتے سنا نہیں گیا. شہزادہ چارلز جو کنگ بن گئے, ان کے بھی میں نے بیانات کبھی زیادہ BBC پہ نہیں دیکھے. میں نے کہا یہ لوگ بہت کم بولتے تھے کیونکہ ان
इनका जो बोलना होता था वो कोट होता था, उसको मशले राह समझा जाता था कि इनके मुंह से जो बात निकलनी है उसको पूरी कौम ने फॉलो करनी है, उसको एक मशले राह बनाया जाएगा या कोट किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ जैसे राना साहब ने इमरान खान साहब की मिसाल तो दे दी, लेकिन भूल गए कि मरियम नवाज ने भी पिछले दिनों किस किस्म के अल्फाज जो है ख्वातीन के तौर पे खड़े होकर तकरीर में इमरान खान साहब के लिए, मतलब टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है और हमें सबकी मजम्मत करनी चाहिए। अब आपने प्लान की बात की, जी प्लान बिल्कुल बनते हैं, प्लान लंदन में भी बनते हैं, प्लान पाकिस्तान में भी बनते हैं, हर चीज की प्लानिंग बंद कमरों में हो रही होती है। जो सियासतदान, आप भी इस्लामाबाद आते रहते हैं, जो दिन में इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहे होते हैं, रात के अंधेरों में वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें कर रहे होते हैं। अभी भी प्लान्स मुख्तलिफ जो है ज़ेर गौर है, जिस तरह कहा जा रहा है कि फिर पंजाब गवर्नमेंट को चेंज करने की बात हो रही है, तो खींचातानी तो हो रही है। जो अपोजिशन है वो कभी भी आराम से नहीं बैठती, जैसे अभी आपने कहा कि जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, पीटीआई धरने करेगी। देखें, ये पॉलिटिकल सियासी तौर पर, आईनी तौर पर हक बनता है आवाम का, और आवाम अगर ये समझती है कि हमारा लीडर सबसे ज्यादा मकबूल है, हम जो है हमें हुकूमत करने का हक मिलना चाहिए, तो वो मिलना चाहिए उनको। और जिस तरह इस प्लान की जो बात हो रही है, ये कौन सा प्लान है, इसके क्यूरेटर कौन है? देखिए, क्यूरेटर तो एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, डेफिनेटली उसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी होती है, सिविल एस्टेब्लिशमेंट भी होती है, सियासी पार्टियों के जो सरबराहान है वो भी शामिल होते हैं, मुशावरतें चल रही होती हैं, कहीं मुशावरत चल रही होती है, कहीं पसे पर्दा बातें हो रही होती हैं। अभी भी जो मेरी नॉलेज में है वो ये बातें चल रही हैं कि शायद जनवरी में जो है वो असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, खास तौर पर कौमी असम्बली, और उसके बाद निगरान हुकूमत आ जाएगी। फिर कहा जाएगा कि सूबाई असम्बलियाँ भी तोड़ दी जाए, 3 महीने निगरान हुकूमत रहेगी। उसने तो आईनी तौर पे 90 दिन रहना है, तो अगर जनवरी में ये चीज़ होती है तो फरवरी, मार्च, अप्रैल के एंड में जो है वो इलेक्शन हो सकता है। क्या आर्मी चीफ आपकी नज़र में, आपकी इतलात के मुताबिक एक्सटेंशन ले रहे हैं? देखिए, बात यह है कि मैं तो आर्मी का डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। जिस तरह डीजी ISPR ने अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आर्मी चीफ 29 नवंबर को चले जाएंगे, तो इसका मतलब तो पूरी कौम यही समझेगी ना कि वो चले जाएंगे और नए आर्मी चीफ का इंतखाब उससे पहले हो जाएगा। तो मुझे भी उनकी बात पे भी यकीन है, और मुझे यही नज़र आ रहा है कि बहुत खिदमत की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने देखा कि हमारे आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने जिस तरह रद्दुल फसाद, जिस तरह मुल्क के अंदर एनार्की फैली हुई थी, अभी भी हमारे ईस्टर्न बॉर्डर हो या वेस्टर्न बॉर्डर हो, बहुत इनकी खिदमत है, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे और अब अच्छे तरीके से वो मतलब उनकी जो है वो जाते हैं, वो उनकी मर्जी है, और मिलिट्री की मर्जी है, वो जिस तरह भी डिसीजन लेते हैं हमें तो और डिसीजन उनका कबूल होगा। आपको पंजाब हुकूमत सस्टेन करते हुए नजर आ रही है? मेरा ख्याल से तो सस्टेन करेगी, क्योंकि पीटीआई के यहाँ पे आपने देखा कि पहले जब 20 अरकान मुनरिफ हुए थे तो उनको किस तरह इलेक्शन कमीशन ने उनको फारिग कर दिया। तो मेरे ख्याल से अब पीटीआई के अरकान इस तरह मुनरिफ नहीं होंगे। और जो मैं आपको एक खास बात याद बताऊँ, जो मुनरिफ हुए थे वफाक में, वो भी इस वक्त बड़े पशेमान है, इस वजह से कि वो शायद उस वक्त सोच रहे थे कि नून लीग की टिकटें जो है वो चने की तरह बिकेंगे और अभी से हम बुकिंग करा लें। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो उस पर पशेमान है, एक तरफ वो पशेमान है तो दूसरी तरफ ये NA 246 में जो MNA थे पीटीआई के शकूर शाह साहब, वो तो वापस चले गए। उन्होंने कहा जी वो मेरे से तो वो टाइप हुआ हुआ, एक ही बंदे ने टाइप किया था, टाइप करवा के दस्तखत ले लिए। उन्हें अब याद आया, उन्होंने तो कागजात नामजदगी भी ज़मीनी इलेक्शन के लिए जमा करा दिए थे, और उनका मैंने सोशल मीडिया पे एक इस्तीफा देखा था जो हाथ से लिखा हुआ था। तो ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें होती हैं, लोगों को तोड़ने और जोड़ने की कोशिशें इस मुल्क में हर वक्त होती रहती हैं और आज भी हो रही हैं। ठीक, इसके साथ ही जी राना मकबूल साहब क्लोजिंग कमेंट आप दे दीजिए। आई हैव गॉट अनदर मिनट। मैं चाहूंगा कि आप भी और लालचंद मलिक साहब भी अपना क्लोजिंग कमेंट दे दें प्लीज। देखिए जी, ये सभी स्टेक होल्डर्स को एक हाई लेवल ऑफ सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। ये मुल्क बड़ी कीमती चीज है और इनको अभी भी चाहिए, अभी भी वक्त है। एक चाहे कमेटी बनाएं, चाहे खुद लीडर्स इकट्ठे हों, बैठ जाएं, बैठ के डिस्कशन करें। जंगों के फैसले कॉन्वर्सेशन टेबल पे, पार्ले टेबल पे होते हैं, तो खुदा के लिए बैठ के फैसले कर लें। अगर इलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, होनी भी चाहिए, तो उसकी मोडेलिटीज तय कर लें। ये कोई एक दूसरे का कत्ल तो नहीं किया हुआ, तो क्यों नहीं बैठते? बिल्कुल लालचंद साहब, क्विकली आपकी तरफ, आप एग्री करते हैं? राणा साहब ने बड़ी सेंसिबल बात की है कि बैठकर बात कर लेनी चाहिए। देखें, ये का एक माहौल बनता तो शायद ये मुमकिन होता, लेकिन जिस तरह से ये इम्पोर्टेड हुकूमत इमरान खान को -1 फार्मूला पे अमल पेरा है, तो उससे ये बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि इमरान खान जिस पाए के लीडर है, जितने वो पॉपुलर हो चुके हैं,
ان کو مائنس کرنا کسی سازش کے تحت وہ پاکستان کے خلاف سازش ہوگی، ناقابل قبول ہوگی اور ناقابل عمل بھی ہوگی. یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ جو ادارے یا جو اشخاص یا جو حکمران ان کو باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور یہ وہی جو انہوں نے اس حکومت کو، عمران خان کی حکومت کو گراتے وقت سوچا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ لوئسٹ ایج پہ ہے اور وہ باہر چلے جائیں گے اور بھاگ جائیں گے، لیکن انہوں نے فائٹ بیک کیا ہے اور انشاءاللہ ہم فائٹ بیک کریں گے اور ان کا ہر سازش کا مقابلہ کریں گے. ٹھیک، نسیم صدیقی صاحب. دیکھیں بالکل اسی طرح ہونا چاہیے، سب مل جل کے فیصلے ہونے چاہیے، کیونکہ اصل میں یہ ملک زیادہ امپورٹنٹ ہے، پاکستان زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ پاکستان ہے تو ہماری اس سے باہر ہیں، ہم ہی وزیر اعظم بنیں گے، آپ صحافی بنے بیٹھے ہیں. آزاد ملک میں آپ دیکھیں کہ بھارت میں جو مسلمان ہیں وہ کس طرح وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، ان پہ جینا تنگ کر دیا گیا. تو ہمیں تو بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک آزاد مملکت ملی ہے اور اس کو ہم سب نے لے کے چلنا ہے. کوئی غدار نہیں ہے. جتنے پاکستانی ہیں ایک مطالبہ بھی ذرا کر لیجئے، ایران صاحب بھی بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اور آپ ماشاءاللہ آج بڑے عرصے کے بعد ہمارے پاس پروگرام میں آئے ہیں، ہمیں بھی اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. برطانیہ میں تھے اور وہاں پر تو خیر ہمیں افسوس بھی کرنا چاہیے جو ملکہ برطانیہ ان کے انتقال پر سب نے کیا بھی ہے. نسیم صدیقی صاحب، جو ہمارے صحافیوں کے ساتھ ہوا ہے وہ ان کی بحالی کے لیے بھی درخواست کر لیجئے. نہیں، یہ تو دیکھیں، یہ بالکل رانا صاحب سے میں کہوں گا کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، صحافیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، بلا تفریق ہم لوگ باہر نکلے کہ وہ جیو کا ہے یا بول کا ہے یا ابصار عالم صاحب ہے، سب کے لیے ہم نے آواز اٹھائی اور آپ سب لوگ ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے کیمپوں کے اندر. آج بھی خدا کے واسطے جن صحافیوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کے وہ کیا کر لیں گے؟ ہمارے پاس قلم ہی تو ہے یا زبان ہی تو ہے. ہم کون سے تیر نشتر؟ ہم تو جس طرح تقریریں ہوتی ہیں اپنا پولیٹیکل پارٹیز کی جلسوں کے اندر، ہم تو وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرتے. ہمیں کھل کے بولنے دیا جائے، کسی کو اچھا لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے ہم پہ تنقید کر دیں. ہمارے پاس قلم ہے، وہی ہماری طاقت ہے. ہم گولی تو چلاتے نہیں، بندوق تو ہمارے پاس ہے نہیں. اور دوسرا جس طرح چینلز کو بند کیا جا رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. اس زمانے میں اگر کوئی چینل بند ہوا تھا ہم نے کھڑے ہو کے احتجاج کیا، آپ ہمارے ساتھ تھے. آج بھی آپ کو ہم صحافیوں کے ساتھ ہونا چاہیے. کسی صحافی کی نوکری نہیں جانی چاہیے، کسی ادارے کو بند نہیں کرنا چاہیے. اتنی غربت بڑھ گئی ہے، اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے. کس طرح آپ تو بڑے بڑے صحافیوں کو شاید جانتے ہیں، یہ جو کیمرہ مین ہے، یہ جو اینالیز ہیں، یہ جو ایڈیٹرز ہیں، کیا ان کی تنخواہ ہے، کس طرح یہ لوگ گزارے کرتے ہیں، کس طرح بجلی کے بل دیتے ہیں. خدا کے واسطے ان سب کی ہمیں جی مدد پروگرام بھی کو کیجیے. نسیم صدیقی صاحب کلوز کرنے اور آخر میں یہ کہ نہ صرف یہ کہ اس پر توجہ دی جانی چاہیے بلکہ اس معاملے کو یہاں پہ رکنا چاہیے کہ اور پیپلز پارٹی کے ماڈل کو فالو کرنا چاہیے کہ 2008 سے لے کے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی، سندھ میں بھی گورنمنٹ تھی، ان کی کتنی تنقید نہیں ہوئی. اتنی تنقید صبح دوپہر شام ہوتی تھی، لیکن ان کی طرف سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ کبھی کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا گیا کہ کسی صحافی کو کسی چینل سے نکلوایا گیا ہو یا پھر ان کی وجہ سے ملک چھوڑ کر ہی باہر جانا پڑا ہو. تو اس کے بارے میں بھی سوچیے گا. سر بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا، ملی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، نسیم صدیقی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.